ونسلم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ وَصَرَفَكُمْ عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ جل مجدہ کا احسان عظیم جس نے ہمیں رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں زندگی میں عطا کی تھی، اور آج شوال کا پہلا جمعہ ہم لوگ اس کی سعادت پا رہے ہیں. زندگی کا سفر بیت رہا ہے، زندگی کی گھڑیاں بیت رہی ہیں. یہ اب ہم پر ہے کہ ہم ان گھڑیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق گزارتے ہیں یا اپنے کشائش نفس کے مطابق اپنے مطابق گزارتے ہیں. یہ ہم پر چھوڑا گیا ہے. اور پھر عرض کروں گا کہ رمضان المبارک کی حاصل شدہ جو برکات ہیں ان کے تحفظ کا، ان لذات کا جس میں اللہ کے ذکر کی لذت ہے، جس میں عبادت کے اندر ایک مٹھاس چاشنی دل و روح کو نصیب ہو جاتی ہے، جس کے اندر بندہ اپنے مولا سے سرگوشی کرتے ہوئے ایک لذت محسوس کرتا ہے. اور پھر درود و سلام اور ذکر خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اپنے حبیب کے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے. پھر اس کے نتیجے میں حسن خلق کا رنگ بھی چڑھتا ہے، اور وہ ان چیزوں کو سنبھال کے رکھنا اس کے لیے بہترین طریقہ. آپ جانتے ہیں ہم نے کسی چیز کو زیادہ پرزرو کرنا ہو یعنی اسے محفوظ کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ایئر ٹائٹ، اس کو اچھے طریقے سے سیل کر دیں. تو ان چیزوں کو سیل کرنے کے لیے، اور انگلش میں جسے کہتے ہیں چوری کو کہتے ہیں سٹیل کرنا، شیطان ان چیزوں کو سٹیل کرنا چاہتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس پر یہ جو ذکر الہی اور ذکر رسالت مآب اور اجتماع جمعہ جس میں صحبت صالح اور خیر کی صحبت متحابین فی اللہ والے اکٹھے ہوتے ہیں، اس صحبت سے بندہ چمٹا رہے، جڑا رہے، تو رب اس کے اس جو ذخیرہ رحمت و محبت ہوگا اس کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کی لذت کو برقرار رکھے گا، اس کی لذت باقی رہے گی. لذت اس لیے خراب ہو جاتی ہے، میں ایسے ہی مضمون تو میں نے غزوہ احد کے حوالے سے آج اور بالخصوص
اس میں پھر شان سیدنا امیر حمزہ گورنر مدینہ، اور جملہ کہوں گا گورنر مدینہ ازلی، جنہیں ازلی ابدی ابدی بلکہ جنہیں اب ہمیشہ کے گورنر ہیں وہ مدینہ پاک کے۔ یہ روحانی لوگ اسے جانتے ہیں جو روح سے تعلق والے، کہ آج بھی انہیں گورنر مدینہ ہی عاشق لوگ کہتے ہیں، جن کے ساتھ حضور کا پیار، حضور کی محبت ڈکی چھپی نہیں ہے۔ تو وہ میں ایک جملہ کہہ کر پھر موضوع کی طرف آ جاتا ہوں، اور وہ یہ کہ جس طرح سالن اگر ساون بھادوں کا موسم ہوتا ہے تو آپ اگر سالن کو کھلا پیڑا رہنے دیں گے کیا ہوگا؟ بس یہی رمضان کو سنبھالنے کا موسم ہے۔ اس لذت عبادات کو باقی رکھنے کا طریقہ یہ صحبت صالحین، یہ صحبت جو ان صحبتوں سے جڑا رہتا ہے اس کی لذت باقی رہے گی، اور جس کی لذت باقی رہے گی اس کی روح اتنی تبندہ رہے گی۔ اگلے حشر تک کے جتنے مراحل ہیں وہ جسم کے مطابق نہیں ہونے، یہاں ہم روح کے مطابق نہیں، بلکہ اس دنیا میں رب نے روح کو جسم کے تابع رکھا ہے، مگر برزخ سے قیامت تک سارے معاملے روح کے ہیں۔ وہاں جسم کا معاملہ نہیں ہے۔ جس کی روح جتنی لذت الہی، ذکر الہی اور طلب دیدار الہی اور اتباع محبت و ادب رسالت مآب سے جڑی رہے گی اور اخلاق حسنہ سے مزین رہے گی، یاد رکھیے اسی کو خیر ہی خیر ہے۔ آج کے مضمون کے لیے، کیونکہ شوال شریف میں پھر غزوہ احد 3 ہجری کو بپا ہوا، یہ اصل میں کفار کی طرف سے بدر کا ایک تسلسل کہ بدلہ کی کیفیت تھی کہ ہم لوگ بدر کا بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر مل گئی کہ کفار نے تیاری کر رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو اکٹھا کیا، حضور نے مشاورت چاہی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ حضور مشاورت طلب کرتے تھے، ہماری طرح فیصلہ نہیں سناتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں فیصلہ سنایا جاتا ہے، مشاورت کمزور سمجھی جاتی ہے کہ ہر ایک کو منایا نہیں جا سکتا، ایسا نہیں ہے۔ مشاورت طلب کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کامل عقل والا نہیں ہو سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاورت طلب کی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹانس پر تھے، حضور چاہتے تھے، آواز ٹھیک آ رہی ہے، دور تو نہیں لگ رہی، ٹھیک ہے نا؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹانس یہ تھا، حضور یہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ ڈیفینسو ہو کے جنگ کریں۔ وہ 3000 کے قریب لشکر آ رہا تھا، حضور چاہتے تھے کہ ڈیفینسو ہو کر لڑائی کریں، دفاعی انداز میں، جبکہ وہ لوگ صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے بڑی پرجوش گفتگو حضور کی بارگاہ میں کی۔ یا رسول اللہ، اس کا مفہوم دے رہا ہوں میں، مختلف صحابہ نے، یا رسول اللہ پہلے بدر میں ہم نے ان کو اچھی طرح سے مزہ نہیں چکایا، تب تو ہم تھوڑے تھے، اب تو ہم زیادہ ہیں، ہم ان سے باہر جا کے جنگ کریں گے۔ جب زیادہ حضور علیہ السلام نے اکثریت کی رائے کا یہ منظر دیکھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے،
اور واپس تشریف لائے تو جب وہ چلے گئے تو کچھ صحابہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ آپ کے جذبات اپنی جگہ، مگر آپ کو نہیں پتا کہ حضور پر رب کی وحی آتی ہے، بھول گئے آپ لوگ؟ مشورہ دو مگر زور نہ دو. یہ بھی حضور کے صحابہ میں سے تھے جو یہ بات کر رہے تھے. مشورہ دو مگر زور نہ دو، آخری ڈیسیژن حضور کا سمجھو. اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 زرہیں پہن کر آئے. صحابہ نے جب حضور اسلام کی تیاری دیکھی تو عرض کرنے لگے حضور جو آپ نے پہلے فیصلہ فرمایا ہم اس پر قائم ہے. حضور نے فرمایا جب نبی زرہ پہن لیتا ہے تو پھر واپس نہیں ہوتا، اس سے زیادہ بہادر کوئی نہیں ہوتا. اب تم اللہ کا نام لو، اللہ کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ ہوگی. اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضور علیہ السلام کے غزوات کو دیکھیں. میں ایک جملہ کہوں گا، قرآن اور حدیث اور آقا علیہ السلام کی سیرت، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 کے قریب غزوات میں حصہ لیا ہے. اور سرائے کو ملائیں یعنی سرائے ان جنگوں کو سریہ کہتے ہیں جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تو شریک نہیں ہوئے، مگر حضور نے اپنی جگہ کسی کو کمانڈر بنا دیا، اپنا نائب کسی کو بنا کر بھیج دیا. اسے سریہ کہتے ہیں، سین را یا ہا، یہ والا سریہ. یہ وہ والا سریہ نہیں ہے جو ہم ڈالتے ہیں، سریہ اس کا نام، یا کے اوپر شد آ جاتی. بھیجا. اب 80-81 جنگوں کے اندر ہم سے لوگ پوچھتے ہیں اسلام کے حوالے سے تان کرنے کی یہ سازشیں، اور یہ اسلام کے اوپر داغ لگایا جاتا ہے کہ اسلام شاید تلوار سے پھیلا ہے. ایک بات. دوسری بات کہ اسلام جنگوں کے زور کی وجہ سے پھیلا ہے. اس سوال کا جواب کیا ہے؟ آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جنگوں کے حالات دیکھ لیں. اچھا اس سے پہلے بھی جنگیں دیکھ لیں، رومنز کی جنگیں، پرشین فارسیوں کی جنگیں، یونانیوں کی جنگیں، بازنٹینیز کی جنگیں، وہ علیحدہ پھر ایک چیپٹر ہے پورا. ان میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ قتل ہوئے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹوٹل 23 سال کے اندر، اور ان میں سے 10 سال جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جنگوں کے دوران اور آپ کے نظام مدینہ کی ریاست کو قیام کے بعد گزرے اور وصال تک، تقریباً فتح مکہ کے بعد حنین اور طائف بھی لگا لیں تو تقریباً 1100 سے 1300 کے قریب ہمارے شہداء بھی اور کفار کافرین جو واصل جہنم ہوئے ان کو بھی شامل کر لیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ٹوٹل معاملے کے اندر پورے مکہ شریف پر اور مدینہ طیبہ پر اور لاکھوں میل کی جو آقا علیہ السلام نے ریاست قائم کی تھی، صرف اتنے لوگوں نے جان گوائی اور اسلام کا جھنڈا بلند ہو گیا. اس کے مقابلے میں کفار کو دیکھیں، جنگ عظیم اول دو، مجھے پتا ہے وہ کہیں گے کہ ہتھیار ویپنز کا لیتھل ہونا اور بعد یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، مگر میں آپ کو انسانی حرمت کی اصل بات کر رہا ہوں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی قوانین بھی خود عطا کیے ہوئے تھے. یہ پھر علیحدہ ایک مضمون آ جائے گا. تو تاجدار کائنات کو بطور صرف صوفی نہ پڑھیں. ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا فینومن، حضور صرف صوفی نہیں تھے. صوفی ہونا تو آقا علیہ السلام کی شان ہے، جس طرح حضور کا صوفی ہونا شان ہے، اس طرح مدینہ طیبہ میں بدر اور احد کے میدان میں فوج کا سپہ سالار ہونا بھی مصطفیٰ کی شان ہے. میدان کارزار میں کھڑا ہو جانا. اور اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ آج کے دور کی امت کے لیے سبق یہ ہے، صرف دعاؤں سے کام نہیں بنتا. حضور سے بڑھ کر کوئی مستجاب الدعا نہیں. آقا علیہ السلام چاہتے تو فرشتے آ کے سارے کام کر لیتے.
حضور چاہتے تو رب چاہتا حضور کی بارگاہ سے بس آقا علیہ السلام ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے. کیا طائف میں رب نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیج نہیں دیا تھا؟ حضور چاہتے تو وہ کیا پسوائے نہیں جا سکتے تھے؟ ختم نہ ہو جاتے؟ حضور میدان کارزار میں خود کھڑے ہوئے، میدان جد و جہد میں خود کھڑے ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بھی کسی کی دعا ہے جو قبول ہونے والی ہو؟ مگر حضور میدان کارزار میں کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں قیامت تک آنے والوں کو صرف دعا سے کام نہیں بنتا، دعا کے ساتھ جد و جہد کے لیے عملی طور پر میدان کارزار میں نکل کر ڈٹ کر کھڑے ہونا، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے. جب کفر اپنی ساری صلاحیتوں کے ساتھ باہر آئے، کیوں کہا اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہا تیاری رکھو، غافل نہ ہو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکلے. پھر حضور علیہ السلام کی جو ڈیفینسو پالیسی تھی میدان احد کے اندر، یہ احد اصل میں جہاں پر آج یہ 5 کلومیٹر کا علاقہ کم و بیش احد کا پہاڑ اور اس کے مضافات کا بنتا ہے. تو آقا علیہ السلام یہ حدود بنتی ہے مدینہ طیبہ کی، اس کے بعد حرم سے باہر ہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی ترتیب حکمت عملی لگوائی، اور ان میں حضور علیہ السلام نے میمنہ، میسرہ اور جو دائیں والے تھے، بائیں والے تھے، قلب والے تھے، اس میں سارے اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر کو علم مبارک دیا گیا، حضرت میر حمزہ، مولا علی المرتضیٰ، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، یہ سارے موجود، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی. اور جنگ سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بتاؤ میری تلوار کو لینے کا حقدار کون ہے؟ کئی صحابہ کھڑے ہوئے، حضور نے میان اندر کر لی تلوار میں، پھر میان میں کر لی. حضرت ابو دجانہ کھڑے ہوئے، حضور علیہ السلام نے کہا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ یہ دشمنوں پر اتنی برسے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے، جو اس طرح سے اس کو استعمال کرے وہ آ کے لے لے. حضرت ابو دجانہ نکلے، آپ نے وہ تلوار حضور سے لی اور بڑے ہی ناز و اندام سے خرامہ ناز کیا. آپ نے خرامہ ناز کیا، یعنی ایک انداز فخر کے دیکھو مجھے کسی اور نے نہیں، تاجدار کائنات نے تلوار عطا کی ہے، عرش و فرش دیکھ لے میں کون ہوں. وہ حضرت ابو دجانہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا ویسے تو یہ کبر پسند نہیں، بس آئندہ ابو دجانہ اس کا خیال رکھنا، اب قبول ہے. تو یہ حضرت ابو دجانہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سرکردگی کے اندر 50 جو تیر اندازوں کا ایک پورا جتھا تھا، ایک کمپنی تھی، حضور نے اسے ایک درہ بنتا تھا جس سے پیچھے سے حملہ ہونے کے خدشہ تھا، حضور نے وہاں کھڑا کر دیا انہیں، وہاں کا یہاں اپنے مورچے لگا لو، ہلنا نہیں ہے. اگر آپ لوگ یہاں سے ہلو گے، فرمایا یہاں تک کہ جانور تمہیں اچک لیں، تم نے نہیں ہلنا، ہلنا نہیں. حضور دیکھ رہے تھے کہ پیچھے ایک لشکر خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوا، بعد میں ہوئے، پھر بعد میں سیف اللہ ہے، پہلے نہیں. وہ گھات میں تھے، حضور جانتے تھے. یہ آقا علیہ السلام کی دفاعی حکمت عملی دیکھیں. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ آپ صحابہ کا عشق دیکھیں، آداب دیکھیں. حضرت عمر ابن جموح، میں ان کا واقعہ سنایا کرتا ہوں، یہ پیرانہ سالی کی وجہ سے تھوڑا سا لنگڑا کے چلتے تھے. ان کے 4 بیٹے تھے، چاروں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ابو جی سے آپ فرمائیں کہ وہ نہ جائیں، ہم جو جا رہے ہیں، ان کی عمر زیادہ ہے. تھوڑی دیر بعد عمر ابن جموح بھی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر ابن جموح حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور سے عرض کی یا رسول اللہ پھر کب چلنا ہے؟ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور اجازت ہے، حضور پھر کب چلنا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کے بیٹے جا رہے ہیں،
تو وہ جوان ہے، آپ بزرگ ہو گئے ہیں، بس یہ سننا تھا۔ عمر ابن جموح کے عشق ایمانت غیری نے جوش مار کر عرض کی، یا رسول اللہ میں کوئی بوڑھا ہوں؟ ذرا ایسے اپنے آپ، میں کوئی بوڑھا ہوں؟ میں کوئی بوڑھا ہو گیا ہوں؟ یہ دیکھیں میں تلوار ایسے پکڑ سکتا ہوں، میں کوئی بوڑھا ہوں؟ اور حضرت عمر ابن جموح کی جب شہادت ہوئی، اس غمناک منظر میں بھی چہرہ مصطفیٰ پر ایک مسکراہٹ آئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں عمر ابن جموح کامیاب ہو گیا، میں نے اسے لنگڑاتے ہوئے جنت جاتے دیکھ لیا۔ کہاں جان بچا کر زندگی لی جاتی ہے، اور کہاں مصطفیٰ اور خدا کے نام پر زندگی دے کر ہمیشہ کی زندگی پائی جاتی ہے۔ بچتا وہی ہے جو اللہ رسول کے دامن سے جڑا رہتا ہے۔ حضرت عمر ابن جموح اور پھر ایک اور حضور علیہ السلام کے کزن ہیں، پھوپھوزاد حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص کو ساتھ لیا اور ایک کونے میں چلے گئے اور دعا کیا کر رہے ہیں، اے میرے اللہ ایسا ہو کہ میں تیری راہ میں لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں، اور میری شہادت کے بعد میرے جسم کا کفار مسلح کریں، اور مسلح یوں ہو کہ وہ میری ناک کو کاٹیں، میرے کان کو کاٹیں، میرے ہاتھوں کو کاٹیں، انگلیوں کو کاٹیں، اور قیامت کے دن جب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو مجھ سے پوچھے عبداللہ تجھے کیا ہوا، میں کہوں مولا یہ تیرے اور تیرے حبیب کی محبت میں ہوا۔ یہ وہ نظریہ عشق ہے، یہ وہ نظریہ حق ہے، جب تک یہ امت میں زندہ اور پائندہ رہا کوئی انہیں شکست نہیں دے سکا۔ جب سے اس میں متزلزل ہو گئے، جب دنیا کے مفاد کا شکار ہو گئے، تو آج ہمارے صاحب کے سامنے ہے سب کچھ کیا ہو رہا۔ آپ نے جنگ میں پہل نہیں کرنی، اور سعد ابن ابی وقاص کیا قربان جاؤں ان پر، خود حضور انہیں تیر دے رہے ہیں، اور تیر دے کہ آقا علیہ السلام نے جب ان کی کمال اس طرح تیر اندازی دیکھی تو حضور انہیں کہنے لگے، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان، میں واری جاؤں سعد ابن ابی وقاص صاحب کی شان پر۔ یہ مقام ہے ان کا، وہ حضور علیہ السلام انہیں کہہ رہے ہیں ساری کائنات حضور آپ پر قربان، اور جب حضور کہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے امی ابو کے ایمان پر بھی ثبوت آ گیا نا، یہ اشارتاً بات آ گئی، آگے آتا۔ تو آقا علیہ السلام یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور پہلا حلہ ہوا، اور وہ لوگ اپنی خواتین کو لے کر آئے، ان میں وہ وحشی بھی تھا جس کو اسپیشل تیار کیا گیا تھا کہ تم نے امیر حمزہ پر قاتلانہ حملہ کرنا ہے۔ یہ کھلی کھلی ریاستی دہشت گردی تھی جو مکہ والوں نے مسلمانوں پر مسلط کی تھی، اور اس میں وہ جو قاتل تھا وحشی اس کو تیار کیا گیا۔ وہ اس کا کمال یہ تھا، بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی ہوئے، اور وہ منظر نہیں بھولتا جب وہ مسیلمہ کذاب کو اسی نیزے سے قتل کر کے اپنا نیزہ آسماں کی جانب اچھال کے کہنے لگے مولا اب تیرا رسول مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ یعنی ان کو اتنا اس کا کلک تھا حضرت امیر حمزہ کی شہادت کا، کیونکہ حضور نے انہیں فرمایا تھا کہ وحشی تیری توبہ قبول ہو گئی مگر تو میرے سامنے نہ آیا کر، کیونکہ مجھے اپنے چچا یاد آتے ہیں۔ تو وہ بھی آیا ہوا تھا۔ پہلا حلہ ہوا تو مسلمانوں کو بدر کی مانند ایسے ہی لگا کہ اللہ نے فتح دے دی ہے، اتنا زوردار، وہ سارے پیچھے پسپا ہو کے بھاگے، وہ ذرا پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ جب وہ چڑھ گئے اور مسلمانوں کو لگا کہ فتح یابی مل گئی تو اب مال غنیمت میں لے لیں، تو وہ جو درے پہ کھڑے ہوئے تھے عبداللہ بن جبیر کے کچھ ساتھی وہ بھی اٹھنے لگے۔ انہوں نے کہا
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد ہے ہمیں کیا کہا تھا؟ کہا وہ کہنے لگے کہ حضور نے تو فتح کے وقت یہ تو فتح ہو گئی ہمیں. وہ کہے نہیں حضور کی جب تک پرمیشن نہیں آئے گی ہم نہیں ہل سکتے. انہوں نے کہا نہیں فتح ہو گئی. یہ جو اطاعت امیر کا تصور ہے اور اطاعت رسول کا تصور ہے، غزوہ احد سے بڑھ کر ہمیں کوئی اور نہیں بتا سکتا. حکم رسول پتہ لگا مسلمان اور مومن کی بقا اصل میں اطاعت رسول میں ہے، اطاعت خدا بندی میں ہے. جب سے ہم اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ سے دور ہوئے ہیں ہمارا حال کیا ہے؟ نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے. بجھ عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. وہ تھے تو تیرے آبا تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. یہ اقبال جھنجھوڑ رہے ہیں. آج ہمارا معاشرہ اور پھر اس بارگاہ سے آواز ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کس کو کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. یہ اقبال ہے. تو عرض کر رہا ہوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر جو تھے جن کے پاس جھنڈا تھا، آقا علیہ السلام کے فیض و کرم کا کیا کہنا. وہ حضور علیہ السلام سے مشابہت پا گئے فیض چہرہ رسول کے فیض سے. یوں چاہوں میں تو یوں کہتا ہوں وہ مماثل ہو گئے تھے. حضور نے پہلا انہیں اپنا مدینہ پاک کی طرف پہلا معلم بنا کر بھیجا تھا. اور پیچھے سے جب وہ تیر اندازوں کا جو دستہ تھا وہ زیادہ اٹھ گئے، تھوڑے رہ گئے، تو پیچھے سے خالد ابن ولید نے حملہ کیا چکر کاٹ کر. وہ سارے جو تیر انداز تھے شہید ہو گئے. وہ پیچھے سے ایک بیک سے ایک حملہ ہوا، اس حملے میں 70 سے زائد شہید ہو گئے. مصعب بن عمیر پہلی جھپٹ میں شہید ہوئے. جب وہ شہید ہوئے تو افواہ پھیلا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، نعوذ باللہ. بس یہ افواہ کے ذریعے مسلمانوں کا حوصلہ توڑنا تھا. اب یہاں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی افواہ پھیلی، اب دو قسم کے لوگ ہو گئے. کچھ نے سب کچھ تھاما اور کہا اب زندہ کیا رہنا جب یار کی شہادت ہو گئی، اور کچھ نے کہا اب کیا لڑنا کہ حضور کے بعد کس کے لیے لڑنا. یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں. ہمیں قرآن نے کہا ہے کہ نہیں اجتنبوا کثیر من الظن، بدگمانی سے بچو. اور جو قرآن کی اس آیت کا مخالف جا کر صحابہ کے بارے میں بدگمانی رکھے، اسے سوچنا چاہیے وہ کیا کر رہا ہے. بدر میں بھی وہی تھے جو ڈٹے رہے، تب تو تھوڑے تھے، تب تو نہ بھاگے، اور اب ہی بھاگنا تھا. اس بھاگنے کو بھاگنا کیوں کہتے ہو؟ اور اگلی بات، جس کے لیے قرآن بات کر دے اور رب جن کے لیے کرم و رحمت اور معافی کا اعلان کر دے، ہم میں کون ہے جو اس پر پھر تان کرے؟ کیا رب نے قرآن میں نہیں کہا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم؟ صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہے. حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ تھا. رب نے قرآن میں آیت اتار دی، فرمایا میرے نبی کے گھر میں وہ صحابہ بیٹھے رہے. اب ان کی نیت کیا تھی ہم سے بہتر جانتے ہیں نا. کون نہیں چاہے گا؟ صحابہ تو کہتے یا رسول اللہ ہمیں جب تک ہم آپ کو تک نہیں لیتے، آپ کی بارگاہ میں بیٹھ نہیں جاتے، ہمیں چین نصیب نہیں ہوتا. وہ یہ فرماتے ہیں ان کی وجہ کیا تھی بیٹھنے کی. اور اللہ فرماتا ہے نہیں، اس سے میرے محبوب کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کو اجازت نہیں، جب اجازت دی جائے تب آئیں اور کھانا کھا کر نکل جائیں. اب سوال ہے ہم اس بات کو صحابہ کے نعوذ باللہ من ذالک منفی پہلو کی طرف چلے جائیں گے؟ سوال ہے. اور اس کی منفیت کو اچھالیں گے. ایک بشری تقاضا ہے
کیا صحابہ کے بارگاہ میں، کیا آقا علیہ السلام کے پاس ایسے کیسز نہیں آئے جن میں رجم کیا گیا؟ رجم سمجھتے ہیں؟ پتھر مار کے سزا دی گئی، شادی شدہ تھے، ان سے کوئی ایسا کام ہو گیا، ہم آج یہ جملہ کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور حضور نے ان کی معافی کا اعلان کیا تو ہم اس میں نقص نکالیں گے اور صحابہ کی شان میں نقص کی طرف چلے جائیں گے؟ ارے جو انہوں نے کیا کوئی کر کے تو دکھائے۔ عمار ابن یاسر کو دیکھیں، ماں کو سامنے 2 اونٹوں کے درمیان رکھ کے چیر دیا گیا، دیکھے تو صحیح کیا کیا قربانیاں نہیں ہیں ان کی۔ جس دور میں نام اسلام کا لینا مشکل ترین عمل ہے، تلوار بھی نہیں اٹھا سکتے، جواب بھی نہیں دینا، صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، تحمل کرنا ہے، لٹ جائے کٹ جائے، حتیٰ کہ کوئلوں کے دہکتے ہوئے اس ایندھن پر بھی اپنی چربیاں پگھلا کر حضور کے دین کو سربلند رکھا۔ حضرت صدیق اکبر جیسوں نے اپنا سارا مال، اپنے عزت، اپنا احترام حضور کے نام کر دیا۔ کون ہیں وہ لوگ؟ ان پر بات کرے کوئی جو دین کی اساس لوگ ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم جن سے زمانہ ڈرتا، اور وہ جب اسلام کی گود میں آ گئے، مسلمان اندر چھپ کر عبادت کرتے تھے، پھر وہ دور آیا، عمر نے کہا یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں تو چھپ کر کیوں، باہر نکل کر عبادت ہوگی۔ حضرت عثمان غنی کی بات آ جائے، ہجرت کر کے آئے، وہ بھول گئے وہ جو کنواں تھا جو یہودی بیچ نہیں رہا تھا، آدھا کنواں اس کے مطابق خریدا، اور پھر آہستہ آہستہ سارا ہی خرید لیا۔ حضور نے فرمایا جو اس جنت کے اس کنویں کو خریدے گا، جنت میں اس کا اعلیٰ عرفہ کی اجازت دی، اس کو انعام کا حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا۔ میں یہ آپ کو اشارات دے رہا ہوں، اور اللہ اللہ ہے، وہ اللہ اپنے محبوب کے لیے ساری باتیں بیان کر رہا ہے، اور ایمان و اسلام کی بقا کے لیے کر رہا ہے۔ اس میں ہماری اوقات ہے کہ ہم اس میں صحابہ کے نقص ڈھونڈتے رہے؟ میری بات آ رہی سمجھ؟ یہ عقیدہ اہل سنت ہے جس کا اظہار ہم کر رہے ہیں۔ عرض کرتا ہوں، آگے بڑھتے ہیں۔ تو تاجدار کائنات کے صحابہ اکرام نے کچھ نے چھوڑ دیا، کچھ نے اختیار کر لیا۔ اب اللہ نے قرآن میں آیت اتاری، اب اس آیت کا معنی مفہوم دیکھیں کس پس منظر میں اتر رہی ہے، اور ہمارے ہاں اس کا معنی مفہوم کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ فرمایا وما محمد الا رسول، اور میرے محبوب رسول ہیں، اللہ کے رسول ہی ہیں۔ فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی پیغمبران خدا تکلیفیں جھیلتے ہوئے دنیا سے گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کیا آرے سے نہیں چیرا گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنی تکلیف دی گئی کہ پھر اللہ نے انہیں آسمانوں پہ بلا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح ستائے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کتنے انبیاء کو بنی اسرائیل والوں نے قتل کیا، شہید کیا، قرآن اس پر گواہ ہے۔ تو اب اصل میں رب بتانا چاہتا ہے کہ میرا محبوب ہے، میں جانتا ہوں، مگر کیا محبوب کا خدا موجود نہیں؟ دائمی حیات تو اس کے لیے حقیقی طور پر ہے۔ اب اس سے مراد ہمارے ہاں ان کو ڈٹ کر بیان کیا جاتا ہے، ان آیات کو لے کر کے کوئی بیان کر کے دکھائے، کوئی بیان کر کے دکھائے۔ بھئی آیت تو آئی مگر اس کا شان محل اور بیان کس پس منظر میں ہے؟ رب نے کیا یہ کہا نعوذ باللہ من ذالک میرا محبوب ختم ہو جائے گا؟ یہ کہاں آ گیا؟ رب بتا رہا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر گر چکے، افا اماتا، اگر آپ کا وصال ہو جائے، او قتلا، یا آپ کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے پاؤں پر الٹے پھر جاؤ گے، یعنی دین چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ
فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اگر جو کوئی اپنے ایمان سے پھر جائے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جزا ہو گئے، وہ ایسے ہو گیا ہے ویسے ہو گیا۔ اگر یہی معنی لیں گے، میں سوال کرتا ہوں کہ یہی بولیے، یہ میرا بالخصوص ہمارے نوجوان ان اتھینٹسائز، اب وہ وقت نہیں میرے پاس، اب ہو سکتا ہے یہ 2 جمعے ہمیں اسی پر گفتگو کرنی پڑے، اگلا جمعہ بھی لگے، کیا خیال ہے؟ میں پیش کر دوں گا۔ پہلے یہ حیات النبی پر بات ہے، ضروری ہے۔ سورہ مریم کو پڑھیں، رب نے کہا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت، حضرت یحییٰ پیدا ہوئے تو رب نے فرمایا اس دن پر بھی سلام ہو جس دن یحییٰ پیدا ہوا۔ اور دوسرا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کو بھی قرآن کی آیت کو پیچھے کرتا ہوں، پوچھتا ہوں آپ سے، اگر میں کسی کے لیے کہوں، اگر میں کہوں انسان ہونے کے ناطے کہوں کہ وہ دن کتنی سلامتی والا ہوگا جس دن فلاں بندہ دنیا سے جائے گا، یہ طنز لگتی ہے کہ دعا لگتی ہے؟ طنز لگتی ہے۔ رب بھی کیا اپنے نبیوں کو طنز کرتا ہے اور فرماتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ العظیم، فرمایا اس دن پر بھی سلام جس دن یحییٰ پیدا ہوا، اور اس دن پر بھی سلام جس دن ان کا وصال ہوگا۔ پتہ لگا اپنی حیات کو نبیوں کی حیات پر قیاس نہ کرو، اور اپنی موت کو نبیوں کے وصال پر قیاس نہ کرو۔ ان کا جینا بھی خیر ہے، ان کا آنا بھی خیر ہے، ان کا جانا بھی خیر ہے، اور مصطفیٰ کا جا کر بھی مکین گنبد خضرا رہنا بھی خیر ہے۔ بس میں نے اشارہ دے دیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کی اگلی آیت میں، فرمایا بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ فشفلتم، تم ہمت ہار گئے، جب افواہ پھیل گئی، سب کچھ ہو گیا، تم سے یہ معاملہ ہو گیا، اور تم اللہ کے رسول کے حکم کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ یہ وہ ان کی بات ہو رہی ہے جو تیر انداز تھے، اور وہ جو لوگ جب ایک کیفیت آ گئی ایسی چیزوں کی پھیل گیا کہ حضور کو نعوذ باللہ شہید کر دیا، اور تم نے اس کے بعد ان کی نافرمانی کی، حد سے یعنی حد سے نکل گئے۔ اب یہ اللہ باتیں کر رہا ہے، ہم اللہ کی جگہ نہیں ہو سکتے۔ آگے سنیں پوری بات، جب اللہ نے تمہیں وہ فتح دکھا دی جو تم چاہتے تھے، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا، اور یہ بھی تو کہا تم میں سے کوئی آخرت کا بھی طلبگار تھا، پھر اس نے تمہیں ان سے مغلوب کر کے پھیر دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ اور اگلا جملہ قرآن کا سنیں، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بس اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ جن کی معافی کا اعلان قرآن کرے، کون ہے جو پھر ان پر تان کرنے کی جرت کرے؟ عفا عنکم، اور وہ کیا منظر تھا کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ، جسم سے خون بہ رہا ہے، کسی کا بھائی شہید، کسی کا باپ شہید، کسی کا بیٹا شہید، وہ خود زخمی، اور ادھر آقا علیہ السلام نے پھر مدینے میں آ کر اعلان کیا تیاری کرو، سفیان کا لشکر، ابو سفیان کا لشکر پھر مدینے کی طرف آ رہا ہے۔ صحابہ انہی کٹے ہوئے جسموں کے ساتھ، بہتے ہوئے زخموں کے ساتھ پھر چل پڑے۔ رب نے ان کا یہ دیکھنا اتنا پسند آیا، رب نے کہا پیچھے جو ہوا چھوڑو، وہ میں نے معاف کیا اور پھر سے تم سے راضی ہو گیا۔ بس یہی آج کا پیغام دے رہا ہوں، اس امت کو ضرورت ہے کہ یہ تاجدار کائنات سے جڑے، حضور کی اطاعت کی طرف آئے، اور وہ جو دین کی اساس لوگ ہیں ان سے ان کے تنازعات کو اس دور میں اپنے مطابق نہ تکے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی طرف چکے۔ اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ ہم احد کے باقی میدان عمل کی چیزوں اور بالخصوص سیدنا امیر حمزہ پر کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔